بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 اگست کا آغاز ہو گیا ہے ہفتے کے دن کا، لیکن بات کریں گے کل ہونے والی ایک اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کل ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اب آپ کو جتنے بھی وہ پرو پی ایم ایل این صحافی جو پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک پیج پر آئے اور عمران خان کو ہٹا کر ان کو مسلط کیا گیا، تو وہ تمام پرو پی ایم ایل این صحافی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے وہ اتنے شدید پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر صدقے واری اور قربان جا رہے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی تھی کہ ہماری آنکھ کے تارے ہیں، اور ٹی وی چینلز پہ بھی ان سب کو لیا جا رہا تھا، ان کو بٹھایا جا رہا تھا، ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، سوشل میڈیا پہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، سب کچھ کیا جا رہا تھا، پورے وسائل خرچ کیے جا رہے تھے ان لوگوں کی برانڈنگ کرنے کے لیے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ جب یہ نظر آیا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے، یہ تو طے شدہ تھا، نون لیگ کو بھی پتہ تھا، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ 1 سال کے لیے الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن بندے ہمارے نگران سیٹ اپ میں ہوں گے، نگران وزیر اعظم ہمارا ہوگا، وزراء ہمارے ہوں گے۔ لیکن جب ان کے وزیر نہیں لگے نگران سیٹ اپ میں جن کو یہ لگوانا چاہتے تھے، تو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ایک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی پہ بھی میں آتا ہوں، پیپلز پارٹی نے امرتا بندیال صاحب کے حوالے سے اپنے موقع میں بڑی تبدیلی لائی ہے، لیکن جو نون لیگ ہے انہوں نے اپنے تمام ان کی جو ایسٹس ہیں جن کو ان کی انویسٹمنٹ ہے ان کو کہہ دیا ہے کہ ذرا اسٹیبلشمنٹ کو ٹائٹ کریں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ماحول بنائیں۔ ایک تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو پرو پی ایم ایل این صحافی ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے، لیکن ان کو کوئی مفاد اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دیا، کسی ٹاک شو میں نہیں بٹھایا، کوئی پروگرام نہیں دلوایا، کوئی اور ان کو کوئی جو آج کل سیٹ اپ نئے بنے ہیں ان میں نہیں ان کو کوئی حصہ دیا، تو وہ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے اور فوج کے خلاف مہم چلاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اس پہ میں زیادہ نہیں بات کروں گا کیونکہ پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ، جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو اس میں میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اب آپ دیکھیں پاکستان بار کونسل، یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، احسن بھون صاحب، یہ ان کا پورا جو گروپ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو آسما جہانگیر گروپ ہے، اس وقت اگر آپ بار کونسلز کی بات کریں تو تمام بار کونسل جو ہیں وہ جو پروونشل ہیں وہ بھی، اور ظاہر ہے پاکستان بار کونسل جو ہے یہ جو پورے پاکستان کی ریگولیٹری باڈی ہے، یہ سب جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، آسما جہانگیر گروپ کے پاس ہیں۔ اور اگر آپ بار ایسوسیشن کی بات کریں تو 19 میں سے 17 بار ایسوسیشنز، اسناد ملک صاحب بتا رہے تھے کہ 17 بار ایسوسیشنز ان کے پاس ہیں، یعنی اتنی تگڑی ان کے پاس پاور ہے۔ دیکھیں، جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے، عمران خان کے 3.5 سال اقتدار میں یہ پورا گروپ آسما جہانگیر گروپ جو ہے، یہ پورا گروپ جس میں ان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، یہ سب اس وقت پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے رہے، اپوزیشن کے ساتھ کھڑے رہے۔ جس چور ڈاکو لٹیرے کا کیس ہوتا تھا یہ اس کے ساتھ جا کے پیش ہو جاتے تھے، ججز کو تھریٹ کرتے تھے، ہر بات پہ پریس لی جاری کرتے تھے، کسی صحافی کو کچھ ہوتا تھا اس کے گھر پہنچ جاتے تھے، اس کے ساتھ یکجہتی کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اسی طرح سے کوئی اگر لاپتہ ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، ہر معاملے میں یہ عمران خان کے خلاف اور فوج کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر جب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر آئے اور عمران خان اپوزیشن میں چلے گئے، 15-16 ماہ میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں، جو کچھ اس ملک کے اندر غیر انکام ہوتے رہے، غیر قانونی کام ہوتے رہے، 90 دن میں جو الیکشن نہیں کروائے گئے پنجاب کے پی کے میں، یہاں پہ ہر معاملے میں یہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہے۔ یعنی 5 سال شریف خاندان اگر اس طرف تھا تو وہ اس طرف تھے، اس طرف تھا تو اس طرف تھے۔ 5 سال انہوں نے کسی پاکستان میں جینون معاملے پہ کوئی بیان نہیں دیا، انہوں نے ہر معاملے میں انہوں نے شریف خاندان کو، پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا۔ لیکن اب جب شریف خاندان کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہا ہے، جب پیپلز پارٹی کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہا ہے، جب مولانا فضل الرحمان کچھ اور چاہ رہے ہیں، تو اب ان کو آئین اور قانون یاد آ گیا۔ اب یہ آگے انہوں نے جو ہے وہ تھریٹ کرنا شروع کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں لگانا شروع کر دیا۔ اور تو اور اس بات کو دیکھیں کہ شریف خاندان نے اپنے ایک بڑے مہرے کے خلاف اپنے ہی تگڑے کھلاڑی اتار دیے ہیں۔ وہ جو مہرہ ہے شریف خاندان کا، سکندر سلطان راجہ، جس کو نامزد کیا گیا چیف الیکشن کمشنر کے لیے، تو اس نے فون کر دیا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب میرے لیے کیا حکم ہے، اس کی مذمتیں پاکستان بار کونسل کر رہی ہے۔ دیکھیں، آج جو پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیز آئی ہے، اس میں پاکستان بار کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہارون رشید وائس چیئرمین اور حسن رضا پاشا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی آف پاکستان بار کونسل، انہوں نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے، مذمت کیا ہے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہو سکتے اور ڈیلیمیٹیشن پہلے کی جائے گی۔ اور انہوں نے بہت اپنے گریو کنسرنز کا اظہار کیا ہے اس معاملے میں، اور کہا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ الیکشن کو ملتوی کرنے اور آگے لے جانے کا ایک بہانہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہر صورت میں ہونے چاہیے اسمبلی کی تحلیل کے بعد۔ اس وقت آپ کو کیوں یاد نہیں تھی جب کے پی کے میں نہیں ہوئے؟ اس وقت کیوں یاد نہیں تھی جب پنجاب میں نہیں ہوئے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیریس کنسرن شو کیے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے، الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے،
اور ٹائم پر کروائے جو آئین نے کہا ہے، اور پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ جو ہماری وکلا کمیونٹی ہے، لیگل کمیونٹی ہے، وہ اپنا اس حوالے سے کردار ادا کریں گے، اور اگر وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہ کیا گیا تو پھر جو ہے وکلا تحریک شروع کی جائے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان میں پہلے معاشی طور پہ حالات خراب ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ واضح طور پر شریف خاندان پیچھے بیٹھ کے اور معاملات کر رہا ہے۔ شریف خاندان اب ایک تو اپنے حامی صحافیوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمپین کروائے گا، پاکستان بار کونسل کو بھی میدان میں اتارا جا رہا ہے تاکہ یہ وکلا تحریک چلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی بھی مذمت کروا رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ یہ کروا رہے ہیں۔ اب اس سے الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن نہیں ہونے تو الیکشن تو نہیں ہوں گے، جو یہ مرضی کر لیں، لیکن اس چیز سے اب آپ دیکھیں گے عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ عدم استحکام بڑھے گا تو معیشت پاکستان کی اور خراب ہوگی، معاملات گڑبڑ ہوں گے۔ اب آپ آ جائیں پیپلز پارٹی پر۔ پیپلز پارٹی جناب وہ پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو زرداری بہت بلو دا بیلٹ انہوں نے گفتگو کی، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ججز کے اوپر حملے کیے، بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی، بدماشی کی، دھمکیاں دیں اور عجیب زبان استعمال کی، خاص طور پہ بندیال صاحب کے حوالے سے۔ آج وہ پیپلز پارٹی اب بندیال صاحب سے مطالبہ کرے کہ بندیال صاحب سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب نے جو آپ کے سامنے پیٹیشن دائر کی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں، اس پہ آپ فیصلہ دیں۔ سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ان کو بندیال صاحب یاد آ گئے ہیں۔ جب پہلے بندیال صاحب فیصلہ دے رہے تھے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، اس وقت بندیال صاحب پر حملے کر رہے تھے، بندیال صاحب کے خلاف قانون سازی کر رہے تھے، ان کو گالیاں دے رہے تھے، ان کی فیملی پر اٹیک کر رہے تھے۔ لیکن اس بات پہ تو بندیال صاحب پہ ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اعلیٰ ظرفی دکھائی، انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ اس قابل نہیں تھے جن کے ساتھ انہوں نے اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے۔ لیکن آج ان کی دیکھیں کہ اس عمرتا بندیال سے بھیک مانگ رہے ہیں الیکشن کی، جس عمرتا بندیال پہ حملے کیا کرتے تھے اور گالیاں دیا کرتے تھے، جس کو انہوں نے ویک کیا، عدالت کے اندر سے اس کے خلاف انہوں نے تقسیم کروائی، باہر سے انہوں نے اٹیک کروایا، میڈیا کو استعمال کیا، پارلیمنٹ کو استعمال کیا، قانون سازیاں کی۔ آج اس بندیال صاحب کی ان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ عمرتا بندیال صاحب پلیز، رحم کی اپیل ہے، مہربانی کریں، شفقت کریں اور الیکشن کروائیں 90 دن کے اندر۔ اس عمرتا بندیال صاحب سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو ایک صاحب ہیں جن کا نام رضا ربانی ہے، جنہوں نے آنسو بہانے میں جو بڑے ماہر ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں، انہوں نے بھی جناب بیان جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کی 14 دسمبر کو حتمی اشاعت آئین کے آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 224(2) کہتا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز کے اندر الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے۔ آئینی تقاضے پورے کرنا حلقہ بندیوں کے شیڈول کے لیے آئینی تقاضے کو پورے کرنے کے لیے حلقہ بندیوں کے شیڈول کو اسکیڑا جا سکتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کے پاس حلقہ بندی کے لیے اسٹاف کی کمی تھی تو وہ کام تیز کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے اسٹاف مانگ سکتا تھا تاکہ الیکشن 90 دن میں ہو جاتے۔ ماضی میں بھی آئینی خلاف ورزیاں ہوئیں، لیکن گزشتہ 4 سال میں رضامندی سے اور دانستہ طور پر آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ وفاق کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اگر آئین کو اس طرح پامال کیا گیا تو وفاق شدید دباؤ میں آئے گا۔ یہ وہ کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ وہی جناب رضا ربانی صاحب ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب فہد شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کے پیچھے مائک لے کے پھرتے رہے تھے اور رضا ربانی صاحب نے 90 دن میں الیکشن پر، سپریم کورٹ پر ہونے والے حملوں پر، آئین قانون قاعدے ضابطے پر، پاکستان کو درپیش چیلنجز پر کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت ان کے مفاد میں یہی تھا کہ الیکشن نہ ہو، تو اس وقت انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا کیا مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی تو ایک دن اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اقتدار سے وہی رشتہ ہے جو پانی کے ساتھ مچھلی کا ہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی زندگی کا انحصار پانی کے اوپر ہے۔ پیپلز پارٹی کی سیاسی بقا، ان کے معاشی بقا، ان کی مالی بقا کا انحصار حکومت پر ہے۔ حکومت ہوتی ہے، بھتے، رشوت، ٹھیکے، قبضے، مافیاز، یہ سارے معاملات ان کے ہیں۔ تو وہ تو ان کے تو ڈیلی بیسس پر ان کا تو نقصان ہو رہا ہے، ایک ایک دن ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا تو پورا لگا ہوا ہے کہ یہاں سے اتنے پیسے ڈیلی آنے، یہاں سے اتنے پیسے آنے، یہاں سے اتنے پیسے آنے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی ایز سون ایز پاسبل الیکشن چاہتی ہے۔ نون لیگ کہتی تھی کہ ہم تیار ہیں 1 سال الیکشن آپ نہ کروائیں، 2 سال نہ کروائیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ عوام نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو نگران پرائم منسٹر بنائیں، جو کہ نہیں بنے۔ تو اس لیے اب وہ بھی نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو۔ تو نون لیگ نے پاکستان بار کونسل ہو نہیں سکتا کہ نون لیگ کی اس کے بغیر یہ سارا کچھ کر رہی ہو۔ نون لیگ اب میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور پاکستان بار کونسل کے ذریعے، ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹ کر رہی ہے، مجبور کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن کروائے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس کا دباؤ کتنا لیتی ہے نہیں لیتی یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان کی اکانومی اس کا دباؤ ضرور لے گی۔
پاکستان کو معاشی طور پہ اس کا بہت نقصان ہوگا، انسرٹینٹی بڑھے گی تو معیشت ہماری ڈسٹرب ہوگی۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ کریم پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنے کرم کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔